السلام علیکم بچوں، آج ہمیں تذکیر و تانیث کے بارے میں جاننا ہے جو ہماری درسی کتاب میں پر صفحہ نمبر 77 پر درج ہے کہ تذکیر و تانیث کسے کہتے ہیں۔ اسم کی جنس کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، یعنی اسم کے دو حصے ہیں، ایک ہے مذکر اور دوسرا ہے مؤنث۔ اس کے میں نے دو پارٹ بنائے ہیں، اس مذکر اور مؤنث۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مذکر کسے کہتے ہیں۔ مذکر ایسے اسم جو نر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو میل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، نر یعنی میل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے لڑکا، باپ، مرد، گھوڑا، بیل، اس کو مذکر کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مؤنث۔ مؤنث ایسا اسم جو مادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فیمیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لڑکی، عورت، ماں، گھوڑی، گائے وغیرہ۔ تذکیر و تانیث اب ہے تذکیر و تانیث حقیقی اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ تذکیر و تانیث حقیقی کیا ہوتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تذکیر و تانیث حقیقی جاندار ناموں کی تذکیر و تانیث کو کہتے ہیں، جیسے مرد، عورت، بیل، گائے وغیرہ، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا، اس کو بولتے ہیں تذکیر و تانیث حقیقی۔ پھر ہے تذکیر و تانیث غیر حقیقی، یعنی بے جان چیزوں میں نر اور مادہ کا تصور کرنا، مؤنث اور مذکر کا تصور کرنا تذکیر و تانیث غیر حقیقی کہلاتا ہے۔ یعنی تذکیر و تانیث کی حقیقی جاندار ناموں کے لیے اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی بے جان چیزوں میں نر اور مادہ کا تصور کرنا ہوتا ہے، لیکن بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں ان کے فرضی تعلق کی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی بولنے اور لکھنے اور پڑھنے کے لیے ان کو فرضی بنا پر انہیں مذکر یا مؤنث قرار دیا جاتا ہے، جیسے آنکھ، ناک، ٹانگ، انگلی مؤنث ہے۔ جیسے ہم کہیں گے اس کی آنکھیں بڑی ہیں، بڑی جب یہاں پہ آیا تو یہ مؤنث ہے۔ ناک، اس کی ناک لمبی ہے، یعنی لمبی ہے، یہ مؤنث آ گیا، یعنی یہ بھی مؤنث ہے۔ ٹانگ، اس کی ٹانگ زخمی ہے، یعنی یہ بھی مؤنث ہے۔ انگلی، اس کی انگلی لمبی ہے یا چھوٹی ہے، مؤنث ہے۔ اسی طرح کان، دانت، منہ، سر وغیرہ مؤنث بولے جاتے ہیں، مذکر بولے جاتے ہیں، مؤنث نہیں مذکر بولے جاتے ہیں۔ یعنی ہم بولیں گے اس کے کان بڑے ہیں، اس کے دانت سفید ہیں، منہ اس کا بڑا ہے، سر اس کا بڑا ہے، یعنی یہ مذکر میں آتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں تصور کے طور پر، یعنی تصور کرنا ہوتا ہے ہمیں، یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہیں، اسی کو کہتے ہیں تانیث و تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ یعنی ہم اس بنا پر بولتے ہیں، تصور کے بنا پر ہم اس کو مذکر اور مؤنث قرار دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دے کر سمجھایا۔ اب میں نے تھوڑا سا ایک بنایا ہے مذکر اور مؤنث کا تھوڑا سا چارٹ، آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ مذکر بھی لکھا ہے میں نے یہاں سے اور مؤنث بھی لکھا ہے۔ ابا، اماں، والد، والدہ، باپ، ماں، خاوند، بیوی، ماموں، ممانی، معلم، معلمہ، بندہ، بندی، کسائی، کسائن، دھوبی، دھوبن۔ یہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جس کو دیکھ کر آپ خود بھی بنا سکتی ہو اور سمجھ سکتی ہو۔ اللہ حافظ۔